اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں منتظم اعلی ختم نبوت فورم استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب کا شاگرد ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ پہ پہلے بھی قادیانی مرزائیوں کو بے نقاب کرتے رہے اور ان کے دجل کا پردہ چاک کرتے رہے، اسی طرز پر پھر ایک دفعہ پھر ہم آج ایک قادیانی مربی کی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ قادیانی مربی کا نام ہے انصر رضا۔ یہ آپ کو ان کا یوٹیوب چینل نظر آ رہا ہوگا، انصر رضا صاحب کا، اور اس ویڈیو کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے آمد مسیح علیہ السلام نزول یا رجوع۔ یہ انصر رضا صاحب قادیانی مرزائی مبلغین کے استاد ہیں، اور بڑا قادیانی ذریت میں ان کا نام ہے، بڑے مشہور و مقبول ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کے سامنے جب بھی مرزا غلام قادیانی کی سیرت کی بات کی جائے، کردار کی بات کی جائے، تو قادیانی مرزائی اس سے بھاگتے ہیں اور انہیں ڈر لگنے لگ پڑتا ہے کہیں ہم پھنس نہ جائیں، کیونکہ شکاری اب جال بچھا رہا ہے، ہم کہیں شکاری کے جال میں آ نہ جائیں، کیونکہ مرزا قادیانی کی سیرت ہی اس طرح کی ہے، کہیں اس نے اپنے آپ کو کرم خاکی کہا اور کہیں انسان کی جے نفرت یا شرم یعنی شرمگاہ کہا، کہیں اس نے کرشن کا دعویٰ کیا تو کہیں خدا کی بیوی بنا، کہیں اس نے کہا کہ تمام دنیا میں نے بنائی، اور کہیں اس نے کہا کہ یہ لاش نے میرے ساتھ رجولیت کی۔ اس طرح کی باتوں سے قادیانی بھاگتے ہیں، اور ایک ان کا فیورٹ موضوع ہے کہ آمد مسیح علیہ السلام، حیات و وفات مسیح علیہ السلام پہ ہم بات کی جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے انہیں یہ عقیدہ دیا دجل بیانی کے ساتھ، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی موضوع پر بات کی جائے، حیات و وفات مسیح علیہ السلام کے موضوع پر بات کی جائے۔ تو اسی والے سے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس لفظ سے مختلف ہوتا ہے جو دوسری جگہ سے پہلی جگہ پر دوبارہ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نقطہ الف سے نقطہ بے تک سفر کرے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرے اور پھر دوسرے شہر سے واپس اس شہر میں آ جائے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، تو یہ جو سفر ہے اس کو واپس آنا کہتے ہیں، جانا نہیں کہتے۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نزول بھی ہے، اور عام طور پر مسافر کو نزیل کہتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص اپنے مقام سے دوسرے مقام تک جائے اور پھر جب واپس آئے تو اس واپس آنے کو رجوع کہتے ہیں، نزول نہیں کہتے۔ غیر احمدیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر گئے اور اب آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن آسمان سے زمین پر آنے کو کسی بھی حدیث میں رجوع کے لفظ سے ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ ہر جگہ نزول کا لفظ ہے جو پہلی دفعہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کہتے ہیں۔ یہ قادیانی مربی انصر رضا صاحب، یہ وہی انصر رضا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ میری دادی تھیں جو مرزا قادیانی کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، ان کی ٹانکیں بھی دھوایا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مرزا قادیانی مربی انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں لفظ آیا ہے وہ نزول آیا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نزول آیا ہے، اور نزول کی انہوں نے کس طرح دجل بیانی کے ساتھ بات بیان کی کہ نزول کا مطلب آنا اور جانا، جانا اور آنا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے تو اس طرح ہے۔ فیروز اللغات ہو یا المنجد، نزول نون زے لام نازلہ، اصل جو اس کا مادہ ہے، ینزلو ہو یا نازلہ ہو، اس کا معنی ہے آسمان سے اترنا، آسمان سے نازل ہونا، اوپر سے اترنا، اوپر سے نازل ہونا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ دوبارہ سن لیجئے، سورۃ کہف آیت نمبر 1 ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں کوئی کجی۔ اب اس کے اندر انزل لفظ ہے جو اصل مادہ نازلہ نون سے لام ہے، اس کا مطلب ہے نازل فرمائی۔ اب مجھے بتائیں
قرآن پاک نازل ہوا ہے، قرآن پاک پیدا نہیں ہوا۔ قادیانی مربی نازلہ کا مطلب اوپر سے اتارنا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ مرزا قادیانی اوپر سے اترا نہیں، یہ تو پیدا ہوا، اور اس ساری کیفیت اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ میں کس طرح پیدا ہوا، اور بہرحال جو باتیں لکھی، تو اس لیے یہ قادیانی مربی اور قادیانی مبلغین نازلہ کا مطلب یہ نہیں کرتے اترنا، بلکہ یہ کہتے ہیں جی آنا اور جانا، جانا اور آنا، اور لفظوں کے ہیر پھیر میں عوام الناس کو گمراہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تو تھی یہ قرآن پاک سے ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو دلیل دی۔ آئیے مرزا قادیانی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی حیات وفات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بات لکھتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 براہین احمدیہ حصہ 4۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے بعد لکھتا ہے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا تھا وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مربی انصر رضا صاحب، شاید آپ نے مرزا قادیانی کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آئے تھے، اب چلے گئے ہیں، اور دوبارہ اب آئیں گے، تو ان کے ہاتھوں سے دین اسلام جمی آفاق اور اقتار میں پھیل جائے گا۔ اگلا حوالہ دیکھتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 201 اور 202 دونوں آپ سکین آپ کے سامنے ہے، مطالعہ کر لیجئے گا۔ اس میں سے ایک پوائنٹ میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مرزا قادیانی ایک آیت کہتا ہے کہ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ مربی جی اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے گا۔ اگلا حوالہ چیک کرتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے۔ مربی جی پھنس گئے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے نہیں، مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو ناقص ہی ناقص چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ایک ادریس علیہ السلام اور دوسرے مسیح بن مریم، جنہیں عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اور یسوع، ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانے پر اتریں گے، اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ مرزائی قادیانی انصر مربی صاحب، یہ تھے چند حوالہ جو آپ کی میں نے گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا مرزا قادیانی بھی یہی کہتا رہا اوائل زندگی میں کہ زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، زمین سے اٹھا لیے گے، آسمان سے نزول کریں گے۔ آخر میں اب آپ سے میرا ایک یہ سوال ہے کہ اگر ابھی بھی آپ اپنے سابقہ عقیدے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو پھر یہ جو قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابات میں یہ جو تحریریں لکھی، یہ کس ضمن میں لکھی؟ کیا اس نے دجل بیانی سے کام لیا؟ اور اگر دجل بیانی سے کام لیا تو کیوں لیا؟ آخر اسے ضرورت کیوں پڑی؟ نبی تو نہیں دجل بیانی سے کام لیتے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔